چند جملے آپ کی ضیافت طبع کی پیش کر کے قبلہ استاد محترم کو آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اہل علاقہ، اہل اسٹیج اور پنڈال میں تشریف فرما بڑی تمام معزز شخصیات، توجہ ہے تو ذرا سبحان اللہ سنائیے گا۔ یہ قبلہ علامہ صاحب کا دیا ہوا عشق و محبت کا سبق ہے جو سنانا ضروری ہے تاکہ کوئی غلطی ہو تو یہ اصلاح ہو جائے۔ توجہ ہے تو ذرا سبحان اللہ سنائیے گا۔ ایک مندر ہے، مندر چھے کہ بی بی ہے، بابا جی توجہ رکھنا، بی بی دے ہاتھے تھال ہے، تھال دے ویچ لڈو ہے، بی بی نے اٹھایا پہلا لڈو، انہیں لایا بھگوان دے منہ نال، اس کھادا نہیں، دوسرا لایا نہیں کھادا، جدو تیسرا لوڑ لگی تے مندر دے بوئے تو گزر ہو گیا خواجہ غریب نواز دا۔ آپ نے منظر تک کے اندر آ گئے، فرماندے نے لاڑ پیار پہ کر دیئے تھی، یہ کھادا نہیں، چل لڈو کھا، بھگوان لڈو کھا گیا۔ بی بی نے بی بیاں چاہ کے رولا پا چھڑیا، انہوں داس بی بی جو سی سارے اندر سے کی ہویا ہے میرا لڈو بھگوان کھا جاندہ ہے۔ انہاں رکھ دیتی شرط ساڑھے سامنے، وہ سکھا بالکل کھوا سکنی ہے، شرط ہوئی یہ ساڑھے سامنے بھگوان نو دینا لڈو کھوا، اسا تینوں اپنی سردار منا گے، کہ نہ کھوا سکی بھگوان دے قدمے چرا کے قتل کر دیں گے۔ شرط ہوئی، ڈیٹ ہوئی، 40,000 ہندو نال انہاں دے سردار، بی بی نو ہار شنگار کرا کے نویں کپڑے پوا کے ہتھے تھال پکڑا کے وچ لڈو پا کے بی بی نے اٹھایا پہلا لڈو، انہیں لایا بھگوان دے منہ نال، اس کھادا نہیں، دوسرا لایا نہیں کھادا، متھے تے تریڑیاں چھوٹ گئیاں، پسینے چھوٹ پے، دلے خیال آیا میں تے بولے سی جھوٹ، میں تے مارے سی کوڑ، میں تے کھوایا نہیں سی، کھوایا تو سبابے سی، انہاں پکڑے دے والے چو جونے چو بھگوان دے قدمے چ رکھ کے کرن لگے نے قتل۔ بی بی دے دلے خیال آیا کدی وہ بابا نہیں آ سکدا، پیچھے آلے ہو بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو، بیٹھے ہو تے ہاتھ چوک کے اظہار کرو، بھائی بیٹھے ہاتھ چوک کے ذرا سبحان اللہ توجہ رکھیے۔ اتو آگے خواجہ غریب نواز پوچھ دن کی پہ کر دے ہو، ان آنکھیں نے رکھی سی شرط گئی ہار وعدے دے مطابق کرنے لگیا قتل، فرمایا قتل نہ کرو، دھی دھیے بھاوے ہندو دی دھیے، ان آنکھیں نے جی قتل کرانگے شرط ہے ہوئی ہے، فرمایا نہیں ایک مولت ہور دے ہو، بی بی نو ملی مولت، فرمایا دھیے تھال چاپ بھگوان دے منہ نو لڈو لا تے ہون نہ گھبرا۔ بی بی نے اٹھایا ہے بابا جی پہلا لڈو، انہیں لایا بھگوان دے منہ نال، اس کھادا نہیں، دوسرا لایا نہیں کھادا، آپ آگئے موج جلال بھگوان دے منہ نو تک کے کہندے نوئے میں نو جاننا ہے علی دا پتر ہاں، چل کھا، بھگوان لڈو کھا گیا، انج کھا گیا جی میں تسی سبحان اللہ دی داد پچا گئے ہو۔ قبلہ 40,000 ہندو آپ دے قدمہ ویچ، حضور تو اڈا دین کیڑا ہے، تو اڈا مذہب کیڑا ہے، کس عقیدے نہ تو اڈا تعلق ہے۔ خواجہ صاحب دا جواب سنو، من میں آئے تو ہاتھ اٹھانا نہیں تو مجبور نہیں کرتا، فرمان دے میرے کولوں میرا دین پوچھ دے ہو، میرا دین ہے شاہ است حسین۔ جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ۔ جس کی ماں نے ماتھا چھوٹ کے بھیجا ہے یا بیٹا حسین بادشاہ کا ذکر چھوٹ گیا، اس پاک ماں دی بخشش واسطے تو میں ہاتھ چوک کے ذرا سبحان اللہ سنا۔ کون حسین؟ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دینے بنا است حسین، سرداد ندان دستر دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین، است حسین۔ کون حسین؟ یزید گندہ، یزید گندہ، یزید گندہ، اچکا ننگا، حسین آلہ، حسین چنگا، یزید سارائی پھیر پھیرے، حسین شیرے او خدا دا شیرے۔ کوئی پوچھے جے دور کس کا ہے، کوئی پوچھے جے دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین
کا ہے ہر زمانہ ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ بولے حسین کا ہے رکھتے ہیں بوکس کا ہے ہر علامہ صاحب آپ کی نظر رکھتے ہیں بوکس جو تطہیر کے گھرانے سے تبلیغ تھوڑی بات کرو سمجھ آئی تھوڑی بڑی مہربانی رکھتے ہیں بوکس جو تطہیر کے گھرانے سے وہ پاک رہ کر بھی پلید رہتے ہیں وہ پاک رہ کر بھی پلید رہتے ہیں اور نقشِ حیدر میں یہ پتہ چلا میرے ملک میں آج بھی کتنے یزید رہتے ہیں کعبہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کعبہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں گھر پرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جملہ سنیے گا کہ اس نے ابو تراب قصا کر رہے ہیں لوگ نہ جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ ارے جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ زمانہ نماز پڑھتا ہے رگ کے منافقت کیا نماز پڑھتا ہے ارے صفے تو جنگ میں دونوں طرف تھی مگر ارے نماز وہ ہے جو مولا نماز پڑھتا ہے نماز وہ ہے جو مولا نماز پڑھتا ہے نہ اس کا سجدہ نہ سجدہ نہ معتبر قیام ارے دکھا کے دل زہرا جو نماز پڑھتا ہے میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں آنا جانا آنا جانا آنا جانا آنا جانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ اگلا جملہ سنیے گا مولا علی کی بارگاہ کا جملہ ہے کہ تاج والے علی کے خلاف تخت والے علی کے خلاف جس کو ممبر ملا اس نے علی کے خلاف تقریر کی جس کو قلم ملا اس نے علی کے خلاف فتویٰ لکھا جس کو حکومت ملی اس نے علی کے سکر پہ پابندی لگائی لیکن 1400 سال گزر گئے غازی عباس علمدار کی قسم جملہ سنیے گا تاج اچھل گئے تخت ٹوٹ گئے قلم ٹوٹ گئے ارے بکنے والے دوزخ میں پہنچ گئے علی کل بھی علی تھا علی آج بھی علی رات سے دن جو یہ نکلتا ہے رات سے دن جو یہ نکلتا ہے رات سے جو یہ نکلتا ہے مسکرانا میرے حسین کا ہے تو ہاتھ اٹھا علی پھر بھی علی ہے تو ہاتھ نہ اٹھا علی پھر بھی علی ہے تیرے بولنے سے علی بڑھتا نہیں تیرے نہ بولنے سے علی کم نہیں ہوتا ارے ساری دنیا اگر علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے میرا علی چھوڑ دے اس کا پھر رہتا ہی کچھ نہیں ہر زمانہ حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ تیرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسنین پتا ہے کسے عباس کہتے ہیں علی اسٹیج آپ کی نظر جملہ حسنین پتا ہے کسے عباس کہتے ہیں جو علی کے جیسا ہو اسے عباس کہتے ہیں جو علی کے جیسا ہو اسے عباس کہتے ہیں جن کو ناز ہے نا گھر میں ادب کی کتابیں رکھ کے پڑھ لیتے ہیں اچھا شعر کہہ بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں جو لفظوں کے قدردان اور پرستار ہیں وہ میرے ساتھ سفر کریں گے جملہ سنیے گا حسنین پتا ہے کسے عباس کہتے ہیں جو علی کے جیسا ہو اسے عباس کہتے ہیں اور بنا دھڑ کے جو سنائے قرآن اس کو کہتے ہیں حسین بنا ہاتھ کے جو تقدیر لکھے اسے عباس کہتے ہیں اور جہاں سے پیتے ہیں یہ سب پانی اس کو کہتے ہیں یہ سب دریا جو دریا کو بھی پلائے
اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں، اور جو پتھر پہ گاڑے علم اس کو کہتے ہیں علی، جو پانی پہ گاڑے علم اسے عباس کہتے ہیں۔ میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، آنا جانا آنا جانا آنا جانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا